السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ پھر اس کے بعد آپ تمام کا بہت بہت شکریہ اور دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی دلچسپی کو، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں نجات اور سعادت کا ذریعہ بنائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ قرآن فہمی کے آج کے درس میں سورہ یاسین کا ترجمہ اور تفسیر کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اسی کو جاری رکھا جائے گا۔ پچھلے درس میں اس سورہ کی 5 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ آج کی مجلس میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 سے بعد کی چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ پچھلے درس کا جو خلاصہ ہے، جو اہم بات ہے، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب کی یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتائی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصلحتاً حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا اس خواب کے بارے میں کسی اور کو، خاص طور سے بھائیوں کو بتانے سے، اور آگاہ کر دیا، تنبیہ کر دی کہ اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بارے میں نہ بتانا، اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر تمہارے بھائی لوگ تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، سازش کر سکتے ہیں، اور ایسا ہی بعد میں ہوا جیسا کہ آگے آئے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا آج کے درس میں اور آئندہ دروس میں یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پوری کر دے گا، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم پر اپنی نعمت پوری کی تھی۔ بے شک آپ کا رب بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ آئیے ایک ایک کر کے، آیت لمبی ہے، الفاظ کے معنی کو جان لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اور کذالک اسی طرح، یجتبیک، آپ کو چن لے گا۔ اجتبا یجتبی چن لینے کے معنی میں ہوتا ہے، اسی سے ہے مجتبا،
جیسے کہتے ہیں نا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، تو مصطفیٰ کا جو معنی ہے وہی مجتبیٰ کا بھی لگ بھگ معنی ہوتا ہے۔ مجتبیٰ اس کو کہتے ہیں جس کو چن لیا گیا ہو۔ تو یجتبی کا چن لے گا آپ کو، یجتبی فعل مضارع کا صیغہ ہے مستقبل کے معنی میں، کا آپ کو، یجتبی چن لے گا آپ کو، کا آپ کو، رب کا آپ کا رب، یجتبی کا رب کا آپ کو آپ کا رب چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ اور آپ کو سکھائے گا، وہ اور یعلم سکھائے گا، علم یعلم تعلیم سکھانے کے معنی میں ہوتا ہے، کا آپ کو، وَيُعَلِّمُكَ اور آپ کو سکھائے گا، من تأویل الاحادیث کیا سکھائے گا؟ خوابوں کا علم، خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تفسیر، جو علم ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر کا، خوابوں کی تفسیر کا، خوابوں کی تعویل کا، یعنی کسی نے خواب دیکھا تو اس کا کیا معنی اور مطلب ہو سکتا ہے، اس کا جو علم ہے وہ علم آپ کو سکھائے گا۔ تعویل الاحادیث، تعویل کا معنی ہوتا ہے کہ بات کی تہ تک پہنچنا، یہ تعویل کا معنی ہوتا ہے۔ تفسیر کہہ سکتے ہیں، تعبیر کہہ سکتے ہیں۔ یہاں خواب کی تعبیر مراد ہے۔ احادیث باتوں کے معنی میں ہے، حدیث کی جمع ہے احادیث، حدیث مینس بات۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ قرآن مجید کو بھی حدیث کہا گیا ہے اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو حدیث کی جمع ہے احادیث۔ تو وہ یعلمک من تأویل الاحادیث اور سکھائے گا آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمُّ اور پوری کرے گا، اتم یتم اتمام پوری کرنا، مکمل کرنا، تمام سے ہے، تمام مکمل کے معنی میں ہوتا ہے، تمام ہونا یعنی مکمل ہونا۔ تو وَيُتِمُّ اور پوری کرے گا، نعمتہ اپنی نعمت، نعمتہ اپنی نعمت کو پوری کرے گا، علیک آپ کے اوپر، آپ کے اوپر اپنی نعمت کو پوری کرے گا، وعلی آل یعقوب اور آل یعقوب کے اوپر، یعقوب کی اولاد کے اوپر، یوسف علیہ السلام اور ان کے جو برادران تھے اور پھر ان کی جو اولاد، یہ سب آل یعقوب میں سے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت یوسف سے کہ وہ اپنی نعمت آپ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا، کما اتمہا جیسا کہ اس نے پوری کی تھی، کما یعنی جیسا کہ، اتمہا اتمہ اس نے پوری کیا تھا، پوری کی تھی، اتمہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یتمو جو پہلے گزرا ہے مضارع کا صیغہ ہے مستقبل کے معنی میں، تو یہاں پہ اتمہ جیسا کہ اس نے پوری کی تھی، ہاں اس کو یعنی اس نعمت کو، کما اتمہا جیسا کہ اس نے اس کو پوری کی تھی، کس پر؟ علی ابویک آپ کے باپ دادا پر، علی ابویک من قبل اس سے پہلے، من قبل یعنی اس سے پہلے، قبل پہلے کو کہتے ہیں، علی ابویک من قبل، ہذا یہاں پر مقدر ہے، اس سے پہلے جیسا کہ آپ کے باپ اور دادا پر، دادا پر دادا پر پوری کیا تھا۔ ابویک یہاں پر جو ہے ابوین اصل میں ہوتا ہے والدین کے معنی میں، یہاں پر ابویک آپ کے دو باپ پر، ابویک یہ ابوین تثنیہ ہے اب کی، اب باپ کو کہتے ہیں، ابوین دو باپ تثنیہ کے معنی میں، مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام دادا ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام کے، اور ابراہیم علیہ السلام پردادا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا یوسف علیہ السلام سے کہ آپ کے اوپر اللہ اپنی نعمت کو پوری کرے گا جیسا کہ اس نے آپ کے دو باپ پر، مراد دادا اور پردادا ہیں، پوری کیا تھا، آپ پر اور آل یعقوب پر، آپ کے والد یعقوب کی اولاد پر
اللہ اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے دادا اور پردادا پر یعنی ابراہیم اور اسحاق پر اس نے اپنی نعمت پوری کی تھی۔ ان ربک علیم حکیم، ان ربک بے شک آپ کا رب علیم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام علیم بڑا جاننے والا علم سے ہے، اور حکیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ بھی بڑی حکمت والا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ یوسف کو خطاب کرتے ہوئے علیہ السلام کہ جس طرح سے آپ کے رب نے عظیم الشان خواب دکھانے کے لیے آپ کو چن لیا، اتنا عظیم الشان آپ کو اس نے دکھایا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند یہ سب آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، جس کی تعبیر بعد میں یہ ہوئی کہ آپ کے 11 بھائی جو سوتیلے بھائی تھے اور آپ کے ماں باپ یعقوب علیہ السلام اور جو آپ کے والد ہیں اور آپ کی ماں یوسف علیہ السلام کی، یہ سب آپ کو سجدہ کیے بعد میں۔ تو اتنا عظیم شان خواب جس طرح سے اللہ نے آپ کو دکھایا اور اس کے لیے آپ کو چنا، اس خواب اور اس کی تعبیر کے لیے آپ کو چنا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین آپ کو چن لے گا۔ مطلب چن لینے سے مراد آپ کو عظمت اور برگزیدگی عطا کرے گا، عظمت اور بزرگی آپ کو عطا کرے گا، آپ کو بڑے اونچے مقام اور مرتبہ پر فائز کرے گا، آپ اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر فوقیت حاصل کریں گے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو تمام لوگوں پر آپ کے زمانے میں جو بھی ہوں گے ان پر برتری حاصل ہوگی، یہ مراد ہے اس سے۔ اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ستارے اور سورج چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اسی طرح سے یہ سب آپ کے جو بھائی ہیں یہ سب آپ کے تابع ہو جائیں گے، آپ کے سامنے جھک جائیں گے، آپ کے دربار میں حاضر ہوں گے، جیسا کہ بعد میں اس کا ذکر آئے گا، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، آپ کو معاملہ فہمی کا علم دے گا، فہم، فراست، سمجھ بوجھ، علم، اصابت رائے اس سے عطا کرے گا۔ آپ کو ایسا علم دے گا کہ آپ معاملہ کو اس کی تہ تک سمجھ لیں گے، یہاں تک کہ جو خواب دیکھا جاتا ہے اس کی تعبیر اور تفسیر کا جو علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بطور خاص عنایت فرمائے گا۔ اور یہ جو کہا کہ اپنی نعمت پوری کرے گا آپ پر اور آل یعقوب پر، جس طرح سے آپ کے دادا اور پردادا اسحاق اور ابراہیم پر پوری کی تھی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہت اور حکومت تو عطا کرے گا ہی، جیسا کہ بعد میں ہوا، مصر کے تخت پر آپ فائز ہوئے۔ حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بھی بنائے گا، آپ کو نبوت کے بلند مقام پر بھی فائز کرے گا، آپ کو نبوت سے بھی نوازے گا، اللہ آپ کو نبی بنائے گا، اور اس کے علاوہ دونوں جہان کی بھلائیاں عطا کرے گا، اور آپ کے اوپر دونوں جہان میں انعامات اور احسانات کرے گا۔ اور یہ جو نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے آپ کو ملنے والی، یہ آپ کو بھی ملیں گی، اور ان نعمتوں میں سے بہت ساری نعمتیں آپ کے بھائیوں کو بھی ملیں گی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا کہ آپ کے بھائیوں کو بھی، آل یعقوب میں ان کے بھائی بھی شامل تھے، یعقوب کی اولاد، تو ان کو بھی، اور آپ کے بھائیوں کی اولاد جو آنے والی ہے سب کو نعمتیں ملیں گی، یعنی پورا آل یعقوب اور جو آنے والی ان کی ذریت اور نسل تھی ان کو بھی نعمتیں ملیں گی۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ آپ کے دادا اسحاق، یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق ہوئے، یعقوب کے والد اسحاق،
تو آپ کے دادا اسحاق کو اور پردادا ابراہیم کو، اسحاق کے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، جس طرح سے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے نوازا تھا، نبی بنایا تھا، رسول بنایا تھا اور بیش بہا نعمتوں سے نوازا تھا، اسی طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اور آپ کے بھائیوں کو بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا، جس میں سے یہ بھی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور بادشاہ اور حاکم بنایا۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نعمتیں عطا کی ابراہیم اور اسحاق پر، تو یقیناً یہ سب نعمت تھی کہ اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام جیسا بیٹا دیا اور یوسف علیہ السلام جیسا پوتا دیا۔ تو اس طرح سے اسحاق علیہ السلام پر جو ہے اللہ کی نعمت ہوئی کہ بیٹا بھی نبی یعقوب اور پوتا بھی نبی یوسف۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم پر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، ان کو بھی اسحاق جیسا بیٹا، اسماعیل جیسا بیٹا، جو دونوں نبی تھے، دیا، اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں سے نکالا اور آگ سے صحیح سلامت بچا لیا، نجات دے دی۔ تو اتنی ساری نعمتیں کی اللہ تعالیٰ نے آل یعقوب پر، اسی طرح سے اسحاق پر اور ابراہیم پر، تو انہی چیزوں کا بیان ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی یوسف علیہ السلام پر کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا زبردست علم خواب کی تعبیر کا دیا گیا کہ تمام لوگوں پر یوسف علیہ السلام اس معاملے میں سبقت کر گئے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لقد كان یعنی ہیں، فی یوسف وإخوته یوسف اور ان کے بھائیوں میں، یعنی یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو قصہ، اس کا بیان دھیرے دھیرے آگے آئے گا۔ کیا ہیں؟ آیاتن، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیت کی جمع آیات، نشانی کے معنی میں ہوتا ہے۔ للسائلین، کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے۔ سائل کی جمع ہے سائلین، سائل سوال کرنے والا، پوچھنے والا، دریافت کرنے والا، تحقیقی ذہن رکھنے والا۔ تو جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، دریافت کرنا چاہتے ہیں، سوالات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، ان کا جواب چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں اس قصے کے اندر۔ قصہ یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو قصہ ہے، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ اللہ رب العالمین عظیم قدرت والا ہے، اس کی نشانیاں ہیں، اور یہ کہ اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کی بھی نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، یہ اہل عرب کو، مکہ والوں کو معلوم نہیں تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اس قصے سے بے خبر تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اتنی تفصیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ والوں کو بتایا، تو اس کے اندر یقیناً نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کی نشانیاں جا بجا ہمیں نظر آئیں گی، کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی، اور کس طرح سے اتنی عزت اور بلند مقام تک پہنچایا، اور کس طرح سے ان کے بھائیوں کو ان کے منصوبے ناکام نامراد کر دیا۔ بہت سارا قصہ آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین
ہر چیز پر قادر ہے، اس کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ قصہ اتنی تفصیل کے ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ یقیناً اللہ نے بتایا، اللہ نے خبر دی، اللہ نے ان کے اوپر وحی کی، تب ان کو معلوم ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ کے سچے رسول اور نبی، ورنہ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ ان کے پاس تو کوئی استاذ نہیں تھے، کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہیں تھا اس قصہ کو معلوم کرنے کا۔ اہل عرب کو، پورے مکہ کو کسی کو نہیں معلوم تھا، تو نبی کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سچے رسول ہیں اللہ کے۔ تو اس لیے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بہت ساری نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو حق کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، حق تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ گویا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ محض ایک قصہ، کہانی، افسانہ نہیں ہے کہ جس کو سن لیا جائے تفریح تباہ کے لیے، بلکہ باضابطہ اس کے اندر عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، دروس ہیں، اسباق ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مفسر قاشانی کہتے ہیں کہ اس واقعے سے 3 اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبوت اور رسالت، اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی چاہت سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا نبی، اپنا رسول بنا لیتا ہے، نبوت اور رسالت اور اپنے پیغام کے لیے چن لیتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہے اس کا کوئی ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے چن لیا ان کے تمام بھائیوں میں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی ان کے بھائیوں سے اور دیگر لوگوں سے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان کے مکر و فریب سے انبیاء بھی محفوظ نہیں ہوتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان پر نہ ہو، اور اس لیے انبیاء کرام بھی ہمیشہ شیطان کے نرغوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اس قصے میں دیکھیں گے دعا کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ آگے آیت نمبر 8، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جب انہوں نے کہا، یعنی برادران یوسف نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی، یوسف اور اس کا سگا بھائی جس کا نام بنیامین تھا، تو یوسف کے سوتیلے بھائیوں جو 11 بھائی تھے انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا جو بھائی ہے اپنا سگا بنیامین، یہ دونوں ہمارے والد صاحب کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ احب الی ابینا منا، یہ دونوں یوسف اور بنیامین ہم سے زیادہ محبوب ہیں، پیارے ہیں ہمارے والد کی نظر میں، حالانکہ ہماری ایک جماعت ہے، ونحن عصبہ، ہم 11 ایک جماعت ہیں، 11 بھائی، طاقتور زور آور جماعت ہیں، اس کے باوجود ہمارے والد صاحب ان دونوں کو، یوسف اور بنیامین کو، ہم سے زیادہ چاہتے ہیں۔ بے شک ہمارے والد کھلی غلطی پر ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد کھلی ہوئی صریح غلطی پر ہیں۔ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، اذ جب کے معنی میں ہوتا ہے، قالوا انہوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، کیا کہا؟ لیوسف و اخوہ، کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین مراد ہے، احب زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں، احب
اسم تفضیل کا صیغہ ہے. احب یحب کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، پسند کرنا، محبت کرنا، کسی کو محبوب بنانا، پیارا بنانا. الی ابینا ہمارے باپ کے نزدیک، یعقوب علیہ السلام مراد ہیں. منا ہم سے، یعنی بنسبت ہمارے مقابلے میں ہمارے باپ کو یوسف اور بنیامین زیادہ پیارے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ واو یہاں پر حال کو بیان کر رہا ہے، واو حالیہ ہے. حالانکہ نحنو ہم لوگ، نحنو مینس ہم لوگ، انا کی جمع ہے، انا میں، اور نحنو ہم لوگ. حالانکہ ہم لوگ عصبہ ایک جماعت ہیں، طاقتور جماعت، زور آور جماعت. ہم 11 بھائی، اس لیے کہ یوسف اور بنیامین دونوں اپنے بھائی تھے، دونوں کی ماں ایک تھی، اور یہ 11 بھائی ان کی ماں الگ تھی، سب کے باپ ایک تھے، یعقوب علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ ہم 11 بھائی ہیں، طاقت ہے ہمارے پاس، نوجوان ہیں اور زور آور ہیں، اس کے باوجود ہم سے زیادہ یوسف اور بنیامین جو بچے ہیں، کمزور ہیں، ان کو چاہتے ہیں ہمارے والد صاحب. بے شک ہمارے والد صاحب کا یہ موقف، یہ طرز عمل بہت بڑی غلطی ہے. ہمارے والد صاحب واضح طور پر غلطی کر رہے ہیں. ان ابانا، بے شک ہمارے والد، لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی غلطی میں ہے. ضلال یہاں گمراہی کے معنی میں نہیں بلکہ غلطی کے معنی میں ہے. مبین کھلی ہوئی. یہاں پر لفظ عصبہ آیا ہے. عصبہ یہ عربی زبان میں 5 سے لے کر 10 تک کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے. افراد اگر 5 سے 10 تک ہوں تو اس کے لیے عصبہ بولا جاتا ہے جماعت کے معنی میں. اس آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے برادران یوسف کا جو حسد تھا اس کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے وہ حسد کرتے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے. چونکہ یعقوب علیہ السلام کو فطری طور پر زیادہ محبت تھی یوسف اور بنیامین سے ان کے مقابلے میں، تو اس وجہ سے ان کو حسد ہوا. تو اسی کا بیان ہے اس کے اندر. کہتے تھے کہ ایک تو ہم زیادہ ہیں، 11 ہیں، وہ 2 ہیں. دوسرے یہ کہ ہم طاقتور ہیں اور یہ دونوں تو ابھی بچے ہیں. اس کے باوجود ہمارے باپ نے ان دونوں کو اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنایا ہوا ہے. ہمیں اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں جتنا ان دونوں کو اہمیت دیتے ہیں. یہ دونوں ہماری بنسبت ہمارے والد صاحب کی نظر میں زیادہ محبوب اور پیارے ہیں. حالانکہ چونکہ ہم زیادہ تعداد میں ہیں اور ہم طاقتور بھی ہیں تو ہم اپنے والد کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں. ہم زیادہ خدمت کرتے ہیں تو ہم زیادہ حقدار ہیں ان دونوں چھوٹوں کے مقابلے میں کہ ہمارے والد ہم سے زیادہ محبت کریں. تو ہمارے والد صاحب غلط کر رہے ہیں، ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کو حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے یہ سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ یوسف سے اتنی زیادہ محبت یعقوب علیہ السلام ہمارے والد اس لیے کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے اندر زیادہ نجابت، شرافت، معصومیت پائی جاتی ہے اور اس کے اندر سعادت مندی کے آثار پائے جاتے ہیں، نمایاں ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور معاملہ فہمی میں درک رکھتے تھے. انہوں نے سمجھ لیا، اور خاص طور سے جب خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے اور خواب کا علم ہوا یعقوب علیہ السلام کو، تو سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کی شان بڑی بلند ہونے والی ہے. تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام سے فطری طور پر یعقوب علیہ السلام کی محبت زیادہ تھی.
اس لیے کہ اس خواب کے بارے میں ان کے بھائیوں کو معلوم بھی ہو گیا کسی طرح سے، تو آپ کو زیادہ فکر ہو گئی یعقوب علیہ السلام کو، اور زیادہ محبت آپ کے دل میں بیٹھ گئی یوسف علیہ السلام کے لیے، اور اس لیے بھی کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، بنیامین بھی چھوٹے تھے، اور چھوٹے سے باپ کو زیادہ محبت رہتی ہے، زیادہ اس کے بارے میں فکر رہتی ہے، تو اس وجہ سے زیادہ محبت تھی یوسف اور بنیامین سے۔ تو اس بات کو نہیں سمجھ پائے ان کے بھائی، اور حسد کے شکار ہو گئے کہ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں جتنی یوسف اور بنیامین سے ہمارے والد یعقوب علیہ السلام کرتے ہیں۔ اور یہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حسد کرنا بری بات ہے، بہت بری عادت ہے، اور حسد سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ حسد بہت ساری پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، اور حسد نیکیوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ حسد کرنے سے زیادہ نقصان خود حسد کرنے والے کا ہوتا ہے، اس لیے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی پر اللہ کا فضل ہے، اور کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے عہدہ اور منصب دیا ہے، عزت دی ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس طرح سے مانگنے والا اللہ سے مانگ سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش کر سکتا ہے، لیکن حسد کرنا کہ کیوں اس کو یہ سب حاصل ہے، یہ بری بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے بھائیوں نے جو یہ کہا کہ ہم سے اتنی محبت کیوں نہیں ہے، زیادہ محبت ان سے کیوں ہے، کہیں نہ کہیں اس میں غیرت بھی چھپی ہوئی ہے۔ غیرت کی حد تک یہ بات ہوتی تو چونکہ یہ فطری چیز ہے، غیرت اور حمیت جاگتی ہے، لیکن جب انسان غیرت سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہاں سے حسد کا دروازہ کھل جاتا ہے، حسد کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان غیرت کو حسد میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر حسد کے بعد جرم کرنا اس کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ تو ان کا معاملہ جو ہے نا غیرت سے بڑھ کر حسد تک پہنچ گیا تھا، اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، اور یوسف علیہ السلام کو مارنے کی انہوں نے ٹھان لیا، اور پوری منصوبہ بندی کی، اور اپنے منصوبہ کی تنفیذ بھی کی، جیسا کہ آگے اس کا بیان آئے گا۔ یہاں پر چونکہ خواب کی بات آئی، تو آگے بڑھنے سے پہلے اللہ رب العالمین جو یہ فرمایا، اس سے پہلے خواب کا تذکرہ آیا، اور یہاں کہا کہ خواب کی تعبیر کا علم، خواب کی تفسیر کا علم اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو عطا کرے گا، جس طرح سے اور دیگر نعمتوں کا بیان آیا۔ تو یہاں پر خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں بھی چند باتیں جان لینا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی خواب دیکھے تو ایسے شخص کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کرے جو اس کا خیر خواہ، اس کا مخلص، اس کا ہمدرد نہ ہو، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کے سامنے اپنا خواب بیان کرے جو خواب کی تعبیر میں ماہر نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے سامنے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ان کے بھائیوں کے بارے میں اندازہ تھا یعقوب علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام کے وہ ہمدرد، خیر خواہ اور مخلص نہیں ہونے والے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ انہیں خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع کیا اور کہا کہ اپنے بھائیوں کو اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتانا۔ ویسے حدیث میں بھی اس کا بیان آیا ہے خواب کے بارے میں کہ خواب کو کون سا خواب بتانا چاہیے، کون سا خواب نہیں بتانا چاہیے، اور کس کو بتانا چاہیے، اور خواب دیکھنے پر کیا کرنا چاہیے۔
چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ اذا را احدکم الرؤیا یحبها فانها من اللہ فلیحمد اللہ تعالی ولیحدث بها، کہ جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے، ایسا خواب جو اچھا ہو، جو اسے اچھا لگے، جو اسے پسند آئے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس طرح کا خواب ہوتا ہے، اچھا اور سچا خواب، پسندیدہ خواب۔ تو جو اس طرح کا خواب دیکھے وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے اور اس کو بیان کرے، یعنی اپنے ہمدرد لوگوں کو، اپنے مخلص لوگوں کو، اپنے خیر خواہ لوگوں کو بیان وہ کر سکتا ہے بیان، تاکہ وہ اچھا مشورہ دیں، اچھی رہنمائی کریں۔ وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لیکن جب کوئی ایسا خواب دیکھے جو اچھا خواب نہیں ہے بلکہ برا خواب ہے، ناپسندیدہ خواب ہے، خواب دیکھنے والے کو وہ خواب اچھا نہ لگے، پسند نہ آئے، تو ایسا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، لہذا اللہ کی شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے اس کو۔ وَمِن شَرِّهَا، اور اس خواب کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ، اور کسی کو نہیں بیان کرنا چاہیے، برا خواب، ناپسندیدہ خواب کسی اور کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، اس لیے کہ وہ خواب جو برا خواب ہے، ناپسندیدہ خواب ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے خواب کے سلسلے میں۔ بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں، ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، برا خواب ہوتا ہے، ناپسندیدہ خواب ہوتا ہے، ایسا خواب جو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو اس طرح کا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کر دیا کہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے، کسی کو نہیں بتانا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کی طرف سے، شیطان اسے پریشان کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے بچائے، اور یہ بتایا کہ اس طرح کا برا خواب نقصان نہیں پہنچائے گا، پریشان نہیں ہونا چاہیے، فکر مند نہیں ہونا چاہیے، برا خواب دیکھ کر اس کو بھلا دینا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ برا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، کیا ہونے والا ہے، کسی کو نہیں بتانا چاہیے، کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے، اس کی تعبیر میں، اس کی تفسیر میں، اس کی تعویل میں جانا ہی نہیں چاہیے، اس کے چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، یہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، لا فإنها لا تضرہ، ایسا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں ہے کہ اذا رأى احدکم الرؤیا یکرہها فلیبصق عن یسارہ ثلاثا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو ناپسندیدہ ہو، برا خواب ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے بائیں طرف 3 بار تھکا دے، بائیں طرف 3 بار تھوکے۔ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے۔ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور جس پہلو پر وہ سویا ہوا ہے پہلو بدل لے۔ برے خواب کے وقت کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی یہ حدیث رہنمائی کرتی ہے۔ شیطان کی طرف سے برا خواب ہوتا ہے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھکا دینا چاہیے، اور جس پہلو کے بل وہ سویا ہوا ہے تو اپنا پہلو بدل لینا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عام طور سے خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے شیطانی خواب، وہ شیطانی تصورات اور شیطانی خیالات ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے کچھ صورتیں، کچھ احوال ذہن میں آتے ہیں، یہ شیطانی خواب ہوتا ہے۔ خواب کی دوسری قسم، اور اس کے خواب میں یہی ڈراؤنے خواب سب ہوتے ہیں، برے خواب، ناپسندیدہ خواب، انسان دیکھ رہا ہے، خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہے، خواب کے اندر رو رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے، مار دھار کے واردات کو دیکھ رہا ہے، تو اس طرح کا خواب شیطانی خواب ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ کہا، اس طرح کا خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے، کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے، اور اس طرح کے خواب کو بھلا دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس طرح کا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔
دوسری قسم جو ہوتی ہے خواب کی وہ نفسانی خیالات ہوتے ہیں. انسان بیداری کی حالت میں جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، وہی صورتیں اور احوال خواب میں اس کے سامنے آتے رہتے ہیں. انسان دن بھر جو کام کرتا ہے، جو دوڑ دھوپ کرتا ہے، جو اس کو فکر ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے کام کا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہی سب خیالات جو ہے نا، پراگندہ خیالات، منتشر خیالات، جب وہ سوتا ہے رات میں تو اس کے ذہن میں آتی رہتی ہیں، یہ سب باتیں آتی رہتی ہیں. تو اس پر بھی دھیان نہیں دینا چاہیے، اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں دینا چاہیے. یہ اصل میں خواب ہے ہی نہیں. یہ وہی چیزیں ہیں جو بیداری کی حالت میں جس کے بارے میں انسان کو فکر اور ٹینشن ہوتی ہے، وہی خواب میں بھی اس طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں نیند میں. تیسری قسم ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کو سچا خواب کہتے ہیں. رویا صادقہ، بشارت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، خوشخبری ہوتی ہے. مبشرات بھی کہا گیا ہے اس کو، جس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. سچے خواب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ایسے ہی خوابوں کے بارے میں ہے کہ وہ ماہر جو ہو خواب کی تعبیر کا اس کو بتا سکتا ہے، اور اس کو جو اس کا ناصح ہو، خیر خواہ ہو، مخلص ہو، ہمدرد ہو. ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے اچھا خواب بھی، سچا خواب بھی، اس لیے کہ ہر کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا. بعض حاسدین ہوتے ہیں، شرپسند ہوتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ ہر کسی کو سچا اچھا خواب نہیں بتانا چاہیے، بلکہ خاص لوگوں کو جن سے امید ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں گے اور ہمارے حق میں مخلص ہیں، انہی کو بتانا چاہیے. تو یہ خواب کے بارے میں چند بنیادی چیزیں تھیں. خواب کے معاملے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خواب کے معاملے کو ضرورت سے زیادہ طول نہیں دینا چاہیے، اور ضرورت سے زیادہ اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی خواب کے معاملے کو اپنا مشغلہ بنانا چاہیے. ہمیشہ خواب کی باتیں کرنا، خواب لوگوں کو بتانا، سنانا، خواب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، ہمیشہ خواب کی تعبیر چاہنا، اسی کو شغل شاغل انسان کو نہیں بنانا چاہیے، اور بہت زیادہ اس میں اپنا وقت اور اپنی توجہ صرف نہیں کرنا چاہیے. خواب کا جو معاملہ ہے اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے کہ اتنا زیادہ وقت اور اتنی زیادہ توجہ اس کے لیے دی جائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ذہنی تشویش اور زیادہ بڑھتی ہے، اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی پریشانی میں اس سے اور اضافہ ہی ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا خواب کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا ڈیپلی اس میں نہیں جانا چاہیے. خواب آتے جاتے رہتے ہیں، بھلا دینا چاہیے. بعض لوگ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں احتیاط نہیں برتتے ہیں، ادھر ادھر کی کتاب پڑھ لیتے ہیں اور خواب کی تعبیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. خواب کی تعبیر کا جو علم ہے، عام طور سے یہ اللہ کی طرف سے یہ موہبہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. یہ کوئی ایسا علم و فن نہیں ہے کہ جس کو مطلب جس کا ایک کورس ہے اور اس کو حاصل کر کے آدمی سیکھ لے. کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے. اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ذکر کیا یوسف علیہ السلام کو، کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا، جس طرح سے آپ کو اس نے سکھایا خواب کی تعبیر کا علم. تو بہت کم لوگوں کو خواب کی تعبیر کا علم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دل میں الہام کی طرح سے کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، فہم و فراست، مشورہ ہوتا ہے. ہر کسی کا کام نہیں ہے خواب کی تعبیر کرنا. خواب کی تعبیر کا جو علم ہے، یہ سمجھ لیں کہ جیسے فتویٰ دیتے ہیں نا کسی مسئلے میں، اسی طرح خواب کی تعبیر ہے. اور فتویٰ بغیر علم کے نہیں دینا چاہیے. تو اسی طرح سے جو ہے نا خواب کی تعبیر کا معاملہ ہے. لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے،
بہت سارے لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. خواب کی تعبیر کو بہت سارے لوگوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا، دھندہ بنا لیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا خواب دیکھنے والوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بہرحال خواب کے سلسلے میں یہ سب بنیادی باتیں ہیں، اس طرح کی چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. اور یہ تجربے کی بات ہے، اور یہ جیسا کہ کہا کہ فہم و فراست کی بات ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات دی جاتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی خواب جو ہے نا اس کی تعبیر الگ الگ ہو سکتی ہے. دیکھنے والے نے جو خواب دیکھا ہے، جس وقت وہ خواب دیکھا ہے، جہاں وہ خواب دیکھا ہے، جس جو حالت ہے اس وقت کی، اس کے اعتبار سے ایک ہی خواب کی تعبیر بدلتی رہتی ہے. ایک ہی خواب اگر دو شخص نے دیکھا مثال کے طور پہ، تو دونوں کی تعبیر الگ ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک خواب کو 10 لوگوں نے دیکھا تو سب کی تعبیر ایک ہی ہے، ایسا ضروری نہیں ہے. اس لیے ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے یا کسی کے بارے میں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. تو دوسرا شخص آیا، اس نے بھی سیم وہی خواب بتایا. تو دونوں کو 2 جواب دیا. ایک کو کہا کہ تم حج کرو گے، اور ایک کو کہا کہ تم چوری کرو گے، تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا. ایک ہی خواب تھا لیکن دونوں کو الگ الگ تعبیر بتائی. پوچھا گیا تو کہا کہ ایک شخص نیک تھا، نیکی کے آثار اس پر ظاہر تھے، تو اس کو کہا کہ تم حج پہ جاؤ گے. اور ایک شخص جو ہے نا برا ظاہر ہو رہا تھا، برائی کے آثار اس پر واضح تھے، تو اس کو کہا کہ تم چوری کرو گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب کا جو معاملہ ہے بہت باریک اور بہت نازک ہوتا ہے، اور اس میں ہر کسی کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور ہر کوئی اس خواب کی تعبیر نہیں جانتا ہے. لہٰذا بڑے احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. آیت نمبر 6 میں جو کہا کہ ان ربک علیم حکیم، کہ بے شک آپ کا رب بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی کو کوئی علم سکھانا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے خواب کی تعبیر کا علم دے دے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. اور اللہ حکیم بھی ہے، علم والا بھی ہے، اپنے علم میں سے دیتا ہے، اور حکیم بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دیتا ہے کوئی علم یا خواب کی تعبیر کا علم، تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بلا حکمت کے ہر کسی کو خواب کی تعبیر کا علم دے دے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت اسی کو دیتا ہے علم، ہر کسی کو نہیں دیتا ہے. ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہوتا ہے. خواب کی تعبیر فوراً ظاہر ہو جائے. کسی نے خواب دیکھا، اچھا خواب، اور اس کا نتیجہ، اس کا انجام، اس کی تعبیر فوراً واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، جو خواب دیکھا وہ فوراً ہو جائے، ایسا ضروری نہیں ہے. ایک مدت، ایک عرصہ، ایک وقت کے بعد بھی ہو سکتا ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بچپن میں، 40 سال کے بعد جا کر ان کے خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی. تو خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، بچپن کا واقعہ. 40 سال کے بعد ایک لمبی مدت ہوتی ہے، ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. وہ وقت آیا جب اس خواب کی تعبیر ہوئی کہ 11 بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر ضروری نہیں کہ فوراً ظاہر ہو جائے. اس لیے خواب دیکھنے کے بعد بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور نبی کے خواب کی حیثیت، اس کا درجہ وحی کا درجہ ہوتا ہے. نبی نے اگر کوئی خواب دیکھا تو وہ بالکل سچا خواب ہے، اور وہ ایک قسم کی وحی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. وہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہل خواب ہی دیکھا. نبوت کا جو آغاز ہوا تو خواب ہی سے ہوا. یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا. جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے تو عام لوگوں کا جو خواب ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سچا ہی ہو.
اور اس کی تعبیر سچی ہو۔ اس کے اندر بہت سارا احتمال ہو سکتا ہے۔ عام لوگوں کا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عام لوگوں کا جو خواب ہے وہ حجت اور دلیل نہیں ہے، اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ وہ کسی مسئلے کے حل کے لیے یا کسی مسئلے کی تہ تک پہنچنے کے لیے وہ پروف، وہ ثبوت کے طور پر نہیں ہو سکتا۔ خواب کے سلسلے میں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا دین، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ اور مسلک خواب کے اوپر ہے۔ خواب میں جو کچھ بھی وہ دیکھتے ہیں اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا مسلک بنا لیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ شریعت کے مطابق ہیں یا شریعت کے خلاف ہیں۔ بہت ساری خواب کی باتیں ہوتی ہیں شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ نبی اور رسول نہیں کہ ان کا خواب سچا ہوگا، ان کا خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی خواب ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان کے لیے جو پوچھنے والے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبرت اور نصیحت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو چاہتے ہیں، جن کو جستجو ہوتی ہے، جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے، وہی فائدہ اٹھاتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں آیتوں سے، نشانیوں سے، نصیحتوں سے۔ جو اپنے زبان قال سے یا زبان حال سے جاننا چاہتے ہیں۔ البتہ جن کے پاس کوئی جستجو نہیں، جذبہ نہیں، جو جاننا ہی نہیں چاہتے، حق تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے، جو اعراض برتتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، انہیں نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ان کے سامنے ہزاروں دلائل پیش کر دیں، ہزاروں طریقے سے ان کو سمجھا دیں، بہت کم ایسا ہوگا کہ ان کو کوئی فائدہ پہنچے۔ تو اصل چیز ہے کہ انسان کوشش کرے، انسان چاہے کسی چیز کو، جستجو کرے، تلاش کرے، جذبہ ہو اس کے اندر، تو پھر اس کی رہنمائی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملتی ہے۔ تو یہ چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9، اقتلوا یوسف او اطرحوہ، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ تم سب مل کر یوسف کو قتل کر دو، یا اسے کسی دور دراز سرزمین پر ڈال دو، اس طرح تمہارے والد کی پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک بن جاؤ گے۔ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، قتل یقتل، قتل کرنا، اسی سے اقتل واحد کا صیغہ ہے، قتل کر، اس کی جمع ہے اقتلوا، قتل کر دو یوسف، یوسف کو۔ بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، مشورہ کیا، یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے اپنے راستے سے ہٹائیں، اس بارے میں تدبیر اور منصوبہ آپس میں انہوں نے بنایا، ایک دوسرے سے مشورہ لیا۔ تو یہ مشورہ آیا کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ او اطرحوہ، او ہے اصل میں، او منس یا، اطرحو کے ساتھ ملا تو او اطرحو ہو گیا، یا ڈال دو۔ طرح یطرحو کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا، پھینک دینا۔ طرحی مشاعرہ اسی سے ہوتا ہے، کوئی شعر جو ہے نا پھینک دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے، اس پہ پھر لوگ اشعار بناتے ہیں، کوئی مصرع ڈال دیا جاتا ہے، تو اسی سے طرح کا مطلب ڈال دینا، پھینک دینا۔ اب اطرحو ہو، اطرحو یہ بھی اطرح کی جمع ہے، اطرحو ڈال دو، پھینک دو اس کو، اب اطرحو ہو یا اس کو ڈال دو، کہاں؟ ارضن، کسی زمین، زمین میں کسی جگہ، یعنی کسی بھی سرزمین پر، زمین کے کسی حصے پر، جنگل کی طرف، دور دراز کے علاقے میں جا کے اس کو ڈال دو، پھینک دو۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی،
یخلو لکم، خلا یخلو کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، یعنی تمہارے باپ کی ساری محبت، ساری توجہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گی. تمہارے باپ کی جو محبت اور چاہت ابھی یوسف کی طرف لگی ہوئی ہے وہ تمہارے ساتھ خاص ہو جائے گی، فارغ ہو جائیں گے تمہارے باپ تمہاری محبت کے لیے. یہ مطلب ہے یخلو لکم، تمہارے لیے جو ہے نا بالکل تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی. کیا؟ تمہارے وجہ ابیکم، مطلب تمہارے باپ کی توجہ. وجہ اصل میں چہرہ کو کہتے ہیں، توجہ اسی سے ہے، انسان اپنے چہرے سے کسی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو بہرحال یخلو لکم وجہ ابیکم سے مراد یہ ہے کہ تم اگر ایسا کرو گے، یعنی یوسف کو قتل کر دو گے یا کہیں اس کو چھوڑ آؤ گے، تو اس کے بعد سے تمہارے والد کی ساری توجہ، ساری محبت تمہاری طرف ہو جائے گی. وَتَكُونُوا، اور ہو جاؤ گے تم لوگ. کانا یکونو سے ہے ہو جانے کے معنی، وَتَكُونُوا، اور تم لوگ ہو جاؤ گے، من بعدہ، اس کے بعد، یوسف کے راستے سے ہٹ جانے کے بعد کیا ہو جاؤ گے؟ قوماً صالحین، نیک لوگ ہو جاؤ گے. قوم کو کہتے ہیں لوگ کے معنی میں، صالحین نیک، صالح کی جمع، تم لوگ نیک بن جاؤ گے. یعنی کیا مطلب نیک بن جاؤ گے؟ یعنی یوسف کا قتل کرنا یا کہیں اس کو چھوڑ آنا، یہ ظاہر سی بات ہے بہت بڑا گناہ ہے. تو تم ایسا کر لو گے تو اس کے بعد تم توبہ کر لو گے. توبہ سے گناہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. توبہ کر کے تم نیک بن جاؤ گے. یہ گناہ ہے، گناہ کر لو اور بعد میں توبہ کر لو گے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ جو ہے نا گناہ کرنے کا عذر نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی اس لیے گناہ نہ کرے کہ بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ توبہ کرنا یہ عذر نہیں ہے گناہ کرنے کا. اور یہ توبہ ہے ہی نہیں کہ انسان کوئی گناہ پہلے سے کرے یہ سوچ کر کہ ابھی گناہ کر لیتے ہیں اور بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا. ایسی توبہ سچی توبہ نہیں ہے، توبۃ النصوح نہیں، یہ توبہ کے آداب میں سے نہیں ہے، جیسا کہ برادران یوسف نے یہاں پر کیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب کے سب مومن تھے، ایمان والے تھے. برادران یوسف بھی بہرحال ایمان والے تھے، نبی کے بیٹے تھے. تو بہرحال انہوں نے یہ پلاننگ کی، یہ منصوبہ بنایا اس طرح سے. یوسف کو مار ڈالو، کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو تاکہ تمہارے والد کا سارا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا. اس کے بعد تم نیک ہو جانا، اپنے باپ سے بھی معذرت کر لینا، عذر پیش کر دینا، غلطی مان لینا اور رب کے سامنے جا کر بھی توبہ کر لینا. تو اس کے بعد جو ہے نا تم نیک ہو جاؤ گے. اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تم لوگ جو ہے نا تمہارے حالات درست ہو جائیں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یعنی تمہارے حالات درست ہو جائیں گے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، پہلے کی طرح سے تمہارے حالات ہو جائیں گے، نارمل ہو جائیں گے. گناہ کرو گے تو تھوڑی دیر کے لیے باپ کو تکلیف ہوگی اور پشیمانی اٹھانی پڑے گی، لیکن پھر بعد میں حالات نارمل ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، غلطی مان لو گے، توبہ کر لو گے. تو گویا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا، جیسا کہ مفسرین نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے خواب کی خبر مل چکی تھی. کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، تو بچپن کی سادگی میں آ کر خود ہی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو خواب کے بارے میں بیان کر دیا، حالانکہ والد صاحب یعقوب علیہ السلام نے منع کیا تھا. جب معلوم ہو گیا خواب کے بارے میں ان کے بھائیوں کو، تو حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگے. انہوں نے شاید یوسف علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات کہی ہو کہ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو خواب دیکھا ہے یہ خواب کیا کرشمہ دکھاتا ہے. تو ان کا گمان یہ تھا کہ جب وہ یوسف کو قتل کر دیں گے یا کسی نامعلوم جگہ پر اسے پھینک آئیں گے، ڈال دیں گے، جس کی جانکاری والد صاحب کو نہیں ہوگی اور نہ ہی یوسف اس جگہ سے واپس آ سکتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے باپ یوسف کے بجائے انہیں اپنی پوری محبت، توجہ، لاڈ پیار دینے لگیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہے گا. اور پھر بعد میں وہ لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں گے. تو یہ سب انہوں نے کیا. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ
انہوں نے جو فیصلہ کیا، جو تدبیر سوچی، جو اس کے لیے جو پلان بنائی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کئی بڑے گناہوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے قرابت اور صلہ رحمی کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ سوچیں، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھائی کو راستہ سے ہٹانے کے لیے اس طرح کا بے رحمانہ سلوک کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اپنے بھائی کو، اور اپنے باپ کو کتنی تکلیف ہوگی اس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ تو بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کا خیال نہیں رکھا، باپ کی نافرمانی کی، چھوٹے بھائی پر رحم نہیں کیا جو کہ بالکل معصوم تھا، بچہ، اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بوڑھے باپ کے جذبات کی قدر نہیں کی۔ دل کا معاملہ، محبت کا معاملہ، دل کا معاملہ ہوتا ہے، یوسف سے زیادہ محبت تھی تو باپ کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے تھی، وہ قدر نہیں کی، اور چھوٹے بچے کو باپ سے اور بوڑھے باپ کو اپنے پیارے بیٹے سے جدا کر دینا چاہا بے رحمانہ طریقے سے۔ تو بہت بڑا سلوک کیا انہوں نے، اللہ انہیں معاف کرے۔ تو بہرحال حسد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو حسد گناہوں کی گویا کہ جڑ بنی، ان تمام گناہوں کی جو بعد میں انہوں نے جن کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالی ہمیں حسد سے اور ہر گناہ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو کچھ اور جتنا کچھ لکھ دیا ہے، ہم جائز اور حلال طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس پر قناعت کریں، اور کسی اور کو دیکھ کر حسد نہ کریں، جلن نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر اور نیکی پر اپنی زندگی میں چلتے رہنے کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان اور نیکی پر کرے، اور اللہ رب العالمین ہم جو کچھ قرآن فہمی کے دروس میں سیکھ رہے ہیں، جو بھی نصیحتیں ہمیں مل رہی ہیں، جو بھی شریعت کا علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے، جیسا کہ خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں بھی ابھی بہت کچھ معلوم ہوا، تو ہمیں اس کو ہم نے جو حاصل کیا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔ جی جی